کتاب مقدس میں سے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے پہلے خط کے 7ویں باب کی تلاوت۔ جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاریوں کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے، لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے۔ نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں، نہ خداوند، کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے۔ ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ کیونکہ اے عورت، تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد، تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے، اور میں سب کلیسیوں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں، جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ اے بھائیو، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ قوانیوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں۔ پس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر، لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے، اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ مگر اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دونوں کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں۔ پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر ہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہو، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے، اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کنواری لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو، تو اختیار ہے، اس میں گناہ نہیں، وہ اس کا بیاہ ہونے دے۔
मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और इसकी कुछ ज़रूरत ना हो बल्कि अपने इरादे के अंजाम देने पर कादर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनकाह रखूंगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है। जब तक कि औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज़्यादा खुश नसीब है, और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है। आमीन।